خدا نے مجھے پاکستان کا محافظ بنایا ہے، اس کے علاوہ کسی عہدے کی خواہش نہیں ہے۔ دورہ بروسلز کے دوران تقریب میں فیلڈ مارشل عاصم منیر کی گفتگو، کہا تبدیلی کے بارے میں افواہیں سراسر جھوٹ ہیں۔ یہ افواہیں پھیلانے والے حکومت اور مقدرہ دونوں مخالف ہیں۔ سیاسی مصالحت سچے دل سے معافی مانگنے سے ممکن ہے۔ تخلیق آدم کے بعد ابلیس کے سوا سب نے آدم کو خدا کا حکم سمجھ کر قبول کیا۔ معافی مانگنے والے فرشتے رہے اور معافی نہ مانگنے والا شیطان بن گیا۔ بھارت پراکسیز کے ذریعے پاکستان کے امن کو تباہ نہ کرے، ایک ایک پاکستانی کے خون کا بدلہ لینا ہم پر واجب ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے بھارت کو خبردار کر دیا، کہا پاکستان کو چین اور امریکہ سے تعلقات میں توازن برقرار رکھنے کا طویل تجربہ ہے، ایک دوست کے لیے دوسرے دوست کو قربان نہیں کریں گے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کہتے ہیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی امن کی خواہش حقیقی ہے، اسی لیے نوبل امن انعام کے لیے نامزد کرنے میں پہل کی۔ ایسا نہیں ہے فوج کسی علاقے کو خالی کروائے، آپریشن کرے، جب فوج واپس جائے گی دہشت گرد پھر آ جائیں گے۔ ایک شخص کی دہشت گردی کی سزا پورے علاقے یا پورے گاؤں کو نہیں دی جا سکتی۔ دہشت گردی کے خلاف عوام کو خود کھڑا ہونا ہے اور کھڑے ہو رہے ہیں۔ GISPR کی طلباء کے ساتھ خصوصی نشست، پاکستان بالخصوص بلوچستان کے حوالے سے سیر حاصل گفتگو۔ GISPR نے بلوچستان سے تعلق رکھنے والے طالب علموں کے سوالات کے مفصل جواب بھی دیے۔ بلوچستان میں دہشت گردی کے خلاف بڑے آپریشن کے مطالبے پر GISPR نے کہا کہ اگر کوئی شہری دہشت گردوں کو پناہ دیتا ہے یا گھر میں بارودی مواد رکھتا ہے تو اس سے نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ ہمارے ذہنوں میں یہ ڈال دیا جاتا ہے کہ بلوچستان کے عوام اور نوجوانوں میں پاکستان کے لیے کچھ پنپ رکھا ہے۔ بلوچستان کے عوام پاکستان اور صوبے کے درمیان تعلق کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ میجر محمد انور کاکڑ شہید ہمارا بہت شاندار آفیسر اور اس دھرتی کا عظیم بیٹا تھا۔ میجر محمد انور کاکڑ نے پہلے PC ہوٹل گوادر حملے میں کئی دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا۔ KP گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں طوفانی بارشیں، بادل پھٹنے، لینڈ سلائڈنگ اور سیلابی ریلوں نے بڑے پیمانے پر تباہی مچا دی۔ مختلف حادثات میں 330 سے زائد افراد جاں بحق، بنیر سب سے زیادہ متاثر، قدرتی آفت 213 زندگیاں لے گئی، درجنوں افراد لاپتہ۔ مانسہرہ میں سیلابی ریلی اور تودا گرنے سے 20 افراد جاں بحق۔ باجوڑ میں کلاؤڈ برسٹ کے بعد سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ نے 21 افراد کی جان لے لی۔ سیلاب کئی گاؤں بہا کر لے گیا، جانور اور گاڑیاں بھی بہہ گئیں۔ بنیر میں ہنگامی حالت نافذ، سوات میں دریا بپر گیا، مینگورہ میں ندی کا پانی گھروں میں داخل، سیلابی ریلے سے رابطہ پل متاثر، وادی نیلم میں 6 رابطہ پل بہہ گئے، 11 افراد جاں بحق، مظفر آباد میں 8 افراد جاں بحق، اسکردو میں 5 پل دریا برد، چلاس میں متعدد افراد نالے میں بہہ گئے، 10 افراد جاں بحق۔ خیبر پختونخوا حکومت کا ہیلی کاپٹر کریش کر گیا، 2 پائلٹ سمیت عملے کے 5 افراد شہید۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈاپور کے اعلان پر ایک روزہ سوگ، صوبے بھر میں قومی پرچم سرنگو۔ بارشوں اور فلڈنگ کے باعث متاثرہ اضلاع کے لیے 50 کروڑ روپے کے فنڈز جاری کر دیے گئے۔ NDMA کی رپورٹ کے مطابق بونیر کو 15 کروڑ، باجوڑ، بٹگرام اور مانسہرہ کو 10 کروڑ اور سوات کو 5 کروڑ روپے جاری کیے جائیں گے۔ پاک فوج کے مزید دستے بنیر پہنچ گئے، فوج کی کور آف انجینئرز کے اسپیشل آلات کے ذریعے متاثرین کی مدد کی جائے گی۔ KP میں پاک فوج کا سیلاب زدہ علاقوں میں فلڈ ریلیف آپریشن، پاک فوج کے قافلے امدادی سامان لے کر سیلاب زدہ علاقوں کی طرف رواں دواں۔ پاک فوج مشکل کی اس گھڑی میں پختون عوام کے ساتھ کھڑی ہے۔ پاک فوج کی امدادی کارروائیاں سیلاب زدہ علاقوں میں بحالی نظام تک جاری رہیں گی۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر NDMA کی ٹیم امدادی کاموں کی نگرانی کے لیے پشاور پہنچ گئی۔ گزشتہ شام چیئرمین NDMA نے وزیر اعظم کو تمام صورتحال پر بریفنگ دی تھی۔ NDMA تمام متعلقہ اور سول عسکری اداروں کے ساتھ مکمل رابطے میں ہے۔ امدادی کارروائیوں کی ہمہ وقت نگرانی جاری، ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام ادارے اقدامات کو یقینی بنا رہے ہیں۔ شہریوں اور سیاحوں کو بارشوں اور سیلاب کے دوران
محتاط رہنے اور حفاظتی اقدامات یقینی بنانے کی ہدایت۔ کے پی میں کلاؤڈ برسٹ اور سیلاب سے نقصانات کی رپورٹ جاری۔ پی ٹی ایم ای کے مطابق کے پی میں 48 گھنٹوں کے دوران 307 افراد جاں بحق ہوئے۔ مجموعی طور پر 74 گھروں کو نقصان پہنچا، 63 گھروں کو جزوی نقصان، 11 گھر مکمل طور پر تباہ۔ بنیر سب سے زیادہ متاثر ہوا، 184 افراد جاں بحق ہوئے۔ پنجاب کے وسائل کے پی حکومت اور عوام کی مدد کے لیے تیار ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا علی امین گنڈاپور کو فون۔ کے پی میں سیلاب کے باعث 3 جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار۔ اعلامیے کے مطابق مریم نواز نے متاثرہ خاندانوں سے اظہار ہمدردی کی ہے۔ ہیلی کاپٹر حادثے میں شہادتوں پر تعزیت کی۔ علی امین گنڈاپور کا مریم نواز سے اظہار تشکر۔ سندھ حکومت غم کی گھڑی میں سیلاب متاثرین کے ساتھ ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا علی امین گھنٹاپور کو ٹیلی فون۔ قیمتی جانوں کے ضیاع پر رنج و غم کا اظہار۔ ہیلی کاپٹر حادثے میں 5 افراد کی شہادت پر اظہار افسوس۔ کہا شہید اہلکار عوام کی خدمت کے مشن پر تھے، عوامی خدمت میں جان دینے والے ہمارے ہیرو ہیں۔ پاکستان کے مختلف دریاؤں میں سیلابی صورتحال سنگین رخ اختیار کرنے لگی۔ دریائے ستلج اور جناح بیراج پر پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ۔ انتظامیہ ہائی الرٹ۔ ہری پور میں تربیلا ڈیم میں سیلابی ریلا داخل۔ دریائے سندھ میں درمیانے درجے کا سیلاب۔ تربیلا T5 پروجیکٹ پر کام بند۔ شہریوں کو ندی نالوں اور دریاؤں کے قریب جانے سے گریز کرنے کی ہدایت۔ قصور میں دریائے ستلج کے کنارے والے گاؤں کا حفاظتی بند مختلف مقامات سے ٹوٹ گیا۔ کے پی میں شدید بارشوں اور سیلابی صورتحال سے جانی نقصان کے باعث اسلام آباد میں آج اور کل معرکہ حق اور جشن آزادی کی ہونے والی تقریبات ملتوی۔ F9 میں ہونے والا پروگرام وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی ہدایت پر ملتوی کر دیا گیا۔ چین میں پاک بحریہ کی تیسری ہنگور کلاس آبدوز PNSM مینگرو کی لانچنگ تقریب۔ ڈی جی ڈیپٹی چیف آف نیول اسٹاف پروجیکٹ 2 وائس ایڈمرل عبدالصمد مہمان خصوصی۔ پاکستان اور چین کے اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ وائس ایڈمرل عبدالصمد نے اس بات پر زور دیا کہ پاک بحریہ محفوظ اور مشترکہ ماحول کو فروغ دیتے ہوئے قومی مفادات کے تحفظ کے لیے پرعزم ہیں۔ ہنگور کلاس آبدوزیں خطے میں طاقت کا توازن اور امن و استحکام کو برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کریں گی۔ یہ پروجیکٹ یقینی طور پر پاک چین دوستی میں ایک نئی جہت کا اضافہ کرے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی اوج شریف میں شہید کیپٹن محمد آصف کی رہائش کا آمد۔ شہید کیپٹن کے والدین، بھائیوں اور دیگر اہل خانہ سے ملاقات، دلی ہمدردی کا اظہار تعزیت۔ فاتحہ خوانی۔ وفاقی وزیر نے والدین اور بھائیوں کے عزم اور حوصلے کو سراہا، شہید کی والدہ کو دلاسا دیا اور ہمت کو سلام پیش کیا۔ شہید کے 10 ماہ کے بیٹے محمد ارسلان سے شفقت کا اظہار۔ محسن نقوی نے کہا کہ شہید کیپٹن محمد آصف جواں مردی کی لازوال مثال ہیں۔ کیپٹن نے فتنۃ الہندوستان کے دہشت گردوں کے خلاف بہادری سے لڑتے ہوئے جامع شہادت نوش کیا۔ شہید کے خاندانوں کا خیال رکھنا ہماری قومی ذمہ داری ہے۔ پاکستان نے گریٹر اسرائیل اور فلسطینیوں کے جبری بے دخلی کی سازشیں مسترد کر دی۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان بین الاقوامی برادری پر زور دیتا ہے وہ ایسے اشتعال انگیز تصورات کو یکسر مسترد کرے جو بین الاقوامی قانون، اقوام متحدہ کے چارٹر کے اصولوں اور متعلقہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ پاکستان فلسطینی عوام کے جائز حقوق بشمول خود ارادیت کے حق اور 1967 کی سرحدوں پر مبنی القدس الشریف کو دارالحکومت بناتے ہوئے ایک آزاد، مستحکم اور مربوط فلسطینی ریاست کے قیام کے حق کی مکمل حمایت کے عہد کی تجدید کرتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور روسی صدر پیوٹن کی ملاقات میں روس یوکرین جنگ بندی کے حوالے سے کوئی اتفاق نہ ہو سکا۔ ولادیمیر پیوٹن نے ڈونلڈ ٹرمپ سے اپنی بات چیت تعمیری قرار دی اور مذاکرات کے لیے الاسکا دعوت دینے پر ٹرمپ سے اظہار تشکر کیا۔ کہا دنیا بھر میں سلامتی کے توازن کو بحال کرنا ہوگا۔ یوکرینی عوام کو بھائیوں کی طرح سمجھتے ہیں۔ یوکرین کی سیکیورٹی یقینی بنائی جانی چاہیے۔ ماسکو کام کرنے پر تیار ہے۔ متعدد بار کہا ہے روس کے تمام جائز خدشات کو زیر غور لانا ہوگا۔
उम्मीद है यूरोपीय ममालिक रुकावटें दूर करके पेशरफ्त को सबूताज करने की कोशिश नहीं करेंगे। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को मुलाकात के लिए बुला लिया। मुलाकात में सब ठीक रहा तो फिर रूसी सदर पुतिन के साथ दोबारा मुलाकात का वक्त तय करेंगे। अमरीकी सदर कहते हैं कि रूस यूक्रेन जंग का खात्मा सिर्फ अमन मुआहदे से मुमकिन है, आरजी जंगबंदी नहीं। बराह रास्त अमन मुआहदा जरूरी है, सिर्फ अमन मुआहदा ही खौफनाक जंग को खत्म कर सकता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेरे सदारत जना मेडिकल कॉम्प्लेक्स और रिसर्च सेंटर पर जायजा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म के जना मेडिकल कॉम्प्लेक्स की डिजिटाइजेशन और मसनूई ज़हानत की इत्तलाक़ की हिदायत। इजलास में चीनी कंपनी की जानिब से तैयार करदा कॉम्प्लेक्स का डिज़ाइन पेश किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि चीनी कंपनी का पाकिस्तान के अस्पताल के लिए आलमी मयार का डिज़ाइन बगैर किसी मुआवजे के बनाना पाक चीन दोस्ती और अवामी रवाबित की मजबूती का मुँह बोलता सबूत है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर मोहम्मद इसाक डार 17 से 19 अगस्त तक बरतानिया का सरकारी दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दौरे के दौरान लंदन में आला सतही मुलाकातें होंगी। वज़ीर ख़ारजा और नायब वज़ीर आज़म कॉमनवेल्थ सेक्रेटरी जनरल के साथ नाश्ता भी करेंगे। सेनेटर मोहम्मद इसाक डार पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन में पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी के एक मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। ये पायलट मंसूबा बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को पाकिस्तान में ज़मीन के दस्तावेजी मसाइल हल करने में मदद फराहम करेगा। वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक दौरे से पाक बरतानी ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम होंगे। पाकिस्तानी दुनिया में सबसे कम टैक्स देते हैं। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल का कराची में तकरीब से खिताब। कहते हैं मजबूत मईशत की बुनियाद टैक्स बरामदात और बैरूनी सरमायाकारी पर होती है। 2 साल कबल बहरानी सूरत हाल थी। 1 अप्रैल 2022 को अंदरूनी तौर पर डिफॉल्ट कर चुके थे। शर्तें लग रही थी कि बैरूनी डिफॉल्ट कब होता है। कौम ने इन मुश्किल फैसलों में साथ दिया। आज हमें मैक्रो इकोनॉमिक बदला करार दिया जा रहा है। शरह सूद 22% से कम होकर 11% पर आ गई। हर रेटिंग एजेंसी ने हमारी रेटिंग बेहतर की। एनएफसी में सूबों को जो हिस्सा मिलता है वो इसी तरीके से नीचे नहीं जाता। एनएफसी में विफाक का हिस्सा 42 और सूबों का 58% है। रहनुमा FPCCI SM तनवीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, हमारा काम मसले की निशानदही है, हल करना हुकूमत का काम है। हमारा सियासत से नहीं सिर्फ मईशत से ताल्लुक है। हुकूमत अपने अखराजात कम करे, टैक्स का दायरा बढ़ाए। जिस रफ्तार से हम चल रहे हैं इस तरह तरक्की मुमकिन नहीं। वज़ीर आज़म सदर सबका टारगेट मईशत ठीक करना है। हम इनके साथ हैं। मुल्क में गुर्बत, बेरोजगारी, महंगाई के बम पड़े हुए हैं। मुल्क में कदम कदम पर कुदरती जवाहरात मौजूद हैं, फिर भी कहते हैं कि गरीब हैं। चीन में इतनी तरक्की इसलिए क्यों कि वो अपने इलाकों को मुस्तहकम करते हैं। निज़ाम इंसाफ में जिद्दत लाने के लिए मसनूई ज़हानत को इस्तेमाल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 18 जुलाई की अदालती कार्रवाई का 4 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला 28 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है कि इंसाफ में ताख़ीर महज इंसाफ से इनकार नहीं बल्कि अक्सर औकात इंसाफ के खात्मे के मुतरादिफ होती है। इंसाफ की फराहमी में ताख़ीर अवाम के अदलिया पर एतमाद को मजरूह करती है, कानून की हुक्मरानी को कमजोर करती है, कमजोर और पसमानदा तबकात को नुकसान पहुँचाती है जो तवील अदालती कार्रवाई का खर्च बर्दाश्त नहीं कर सकते। कराची के इलाके न्यू एमेजिना रोड इस्लामिया कॉलेज के करीब रेंजर्स की कार्रवाई। शहरियों के अगवा में मुलव्विस गिरोह बेनकाब खातून समेत 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। 15 मुग़वी राशिद बुलेदी को बाजियाब करवा लिया। तर्जुमान के मुताबिक मुग़वी बच्चे को मुल्जिमान ने खुद को पुलिस एहलकार जाहिर करके अगवा किया। असलहा और पुलिस यूनिफॉर्म बरामद। कार से हथकड़ी, वार्निंग लाइट और टिंटेड ग्लासेस भी मिले। अगवा की वारदात में गैंग के मजीद 3 कारिंदे मुलव्विस हैं। कराची के इलाके कोरेंगी में कायम निजी फैक्ट्री का मुलाजिम काशिफ लिफ्ट में दबने से जान की बाजी हार गया। फैक्ट्री इंतजामिया की तरफ से वाक़े को दबाने की कोशिश, हादसे की फुटेज
5 न्यूज को मौसूल जाम बहक होने वाला मुलजिम मालिकान के लिए चाय लेने जा रहा था। कराची के नाज़ाबाद में मार्का हक आज़ादी स्पोर्ट्स फेस्टिवल के मुकाबले में दामिया खान ने स्क्वाश टूर्नामेंट जीत लिया। स्विमिंग मुकाबलों में 200 से ज्यादा स्विमर्स शरीक थे। बड़े सगीर पाको हिंद के अजीम उर्दू मुफक्किर, महक़िक़, माहिर लसानियात, मौल्लिम, अंजुमन तरक्की उर्दू और उर्दू कॉलेज के बानी बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक की आज 64वीं बरसी। 1935 में जामिया उस्मानिया के एक तालिबे इल्म ने उन्हें बाबाए उर्दू का खिताब दिया, जो इतना मकबूल हुआ कि उनका नाम का जुज़ बन गया। 30 मार्च 1959 को हुकूमत पाकिस्तान ने सदारती एजाज बराए हुस्न कारकर्दगी अता किया। साबिक ऑस्ट्रेलियन कप्तान बॉब स्पिंसन 89 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने तस्दीक कर दी है। बॉब स्पिंसन ने 1957 से 1978 तक 62 टेस्ट मैचेस खेले और 4,869 रन बनाए, जिनमें 10 सेंचुरियां शामिल हैं। लीग स्पिन बॉलिंग करके 71वें विकेटें हासिल की थी। और दुनिया मौसीकी के बादशाह और फने कव्वाली को नई जहत देने वाले उस्ताद नुसरत फतेह अली खान को जुदा हुए 28 बरस बीत गए। उनकी बनाई धुनें और आवाज़ आज भी लोगों के कानों में रस घोल रही हैं। नुसरत फतेह अली खान ने कव्वाली की सिन्फ में मगरबी अंदाज मुतारिफ कराया, जिसे खूब पजीराई मिली। आलमी सतह पर उन्हें वर्ल्ड म्यूजिक आर्ट एंड डांस फेस्टिवल से शोहरत मिली, जिसके बाद उनकी आवाज़ का जादू सर चढ़कर बोलने लगा। नुसरत फतेह अली खान ने कई मशहूर शोरा के लिखे गीत गाए। नुसरत फतेह अली खान की कव्वालियों के 125 एल्बम रिलीज हुए और नाम गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ।